بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ توحیدخالص.com کی پیشکش ہے. www.توحیدخالص.com. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد. جیسا کہ ساتھی اعلان میں سن چکے ہیں کہ آج جو درس ہوگا انشاءاللہ وہ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کا ایک درس ہے جس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، جس کا عنوان ہے انا کفیناک المستہزئین. فرمان باری تعالی ہے، یعنی اے نبی بے شک ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں. شیخ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد. بلا شبہ یہ جو موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، بہت اہم موضوع ہے. وہ یہ کہ دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رد، خواہ مشرکین میں سے ہوں یا یہود و نصارہ، منافقین اور شہوات اور شبہات کے حامل لوگ، ہم سب یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بے شک یہ لوگ جو کچھ بھی بکتے اور بولتے رہیں، ہرگز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا غصہ انہی کے حلق میں اٹک کر رہ جائے گا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ تعالی کی طرف سے منصور اور تائید یافتہ رہیں گے جس نے انہیں ان کے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام بھائیوں کی طرح بھیجا، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے سورہ غافر میں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. جس دن ظالموں کو ان کا عذر اور معذرت کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا، اور انہی کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے بدترین گھر ہے. یہ لوگ تو اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتے ہیں. کبھی بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کو بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور فی زمانہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر جو عام ہو رہے ہیں اور اسے بار بار دہرایا جا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس وقت سے چلتا آیا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، اور ان کے دشمن ان کے اور ان کی رسالت کے در پہ آزار بنے رہتے تھے. چنانچہ مشرکین اور اوثان و بت پرست لوگ ان کی شان میں گستاخی کرتے، اپنے ان بتوں اور اوثان کی نصرت میں
جن کی عبادت کو باطل قرار دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے ازالے اور خاتمے کے لیے ہی تشریف لائے تھے، لہذا اس پر انہوں نے غیرت کی. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صافات میں، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک وہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں تو تکبر کرتے تھے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور کہتے تھے کیا واقعی ہم یقیناً اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی خاطر چھوڑ دینے والے ہیں. ذرا ملاحظہ کیجئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن باتوں سے موصوف کیا، شاعر، دیوانہ، جادوگر، کذاب، بہت بڑا جھوٹا، اور ایسے ایسے اوصاف جنہیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا، حالانکہ وہ خود اس کے زیادہ مستحق تھے نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو اہل کتاب تھے وہ تو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. انہیں ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو کوئی جانتا ہے، لیکن انہیں صرف ان کے حسد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرنے اور شان میں تنقیص کرنے پر ابھارا. سورۃ البقرہ میں فرمان الہی ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ على كل شيء قدیر، سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. اور حاسد تو صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراہیم الكتاب والحکمة وآتيناهم ملكا عظیما، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، تو ہم نے یقیناً آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی. اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا فضل جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے عظیم فضل والا ہے. کوئی بھی یہ سکت نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کو روک سکے کہ وہ اپنے بندے کو جو چاہے اپنے فضل میں سے دے سبحانہ و تعالی. لیکن ان لوگوں کو حسد و تکبر نے اس بات پر ابھارا کہ وہ ان کی اتباع اور پیروی کرنے سے پرہیز کریں، حالانکہ بے شک وہ یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. سورہ بقرہ ہی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی انہیں یوں اچھی طرح سے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. جہاں تک بات ہے منافقین کی تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی کرتے رہتے تھے، کیونکہ وہ دراصل اور باطن میں کفار تھے. اس لیے وہ کافروں، بت اور اوثان پرستوں اور یہود و نصارہ کے ساتھ تھے، لیکن بس دھوکے دینے کے لیے اسلام کو ظاہر کرتے تھے. جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ تعالیٰ سے دھوکے بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے مگر وہ شعور نہیں رکھتے. اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے. سورہ توبہ میں ہے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں، یعنی کان کے کچے ہیں. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، کہہ دیجئے وہ کان ہیں تو تمہارے بھلائی کے لیے
اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات کا یقین کرتے ہیں اور ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں. والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ منافقین کا کہنا تھا. اللہ جل وعلا نے ان کے بارے میں فرمایا سورہ احزاب میں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا. یہاں پھر وہ لوگ شہوات پرست ہیں جو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان کی حرام شہوات سے روکا گیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ زنا ہو، شراب نوشی ہو، سود ہو، اور ہر وہ چیز چاہتے ہیں جس سے وہ مانوس ہیں یا اس پر پروان چڑھتے ہیں یا خود اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. لہذا اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ان شہوات میں جمے رہیں. مگر یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند اور اعلیٰ منزلت تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے سورۃ الاسراء میں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس قرآن کے ساتھ تہجد بھی پڑھا کریں، جو کہ آپ کے لیے ایک زائد اور نفل عبادت ہے. قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. بروز قیامت آپ کی تعریف اولین و آخرین کریں گے، جو کہ شفاعت عظمی ہوگی پورے عالم کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس میدان محشر کے طویل، کٹھن، سخت گرم، شدید تنگی والے انتظار سے راحت پہنچائے اور اس کی جگہ ان کے اعمال کا حساب شروع ہو. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مطالبے پر اپنے رب کے حضور شفاعت فرمائیں گے کہ وہ انہیں اس ہولناک میدان محشر سے نجات دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جیسا کہ سورۃ الانشراح میں ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا. الذی انقض ظہرک، وہ جو آپ کی پیٹھ توڑے جا رہا تھا. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی بھی ہے. اور فرمایا سورۃ الضحیٰ میں، پوری کی پوری سورت، والضحیٰ، قسم ہے ضحیٰ دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے بہتر ہے یا انجام آغاز سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کو راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھا دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی سائل کو مت جھڑکیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو خوب بیان کریں. اسی طرح سورۃ الکوثر میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور نحر یعنی قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر یعنی بے نام و نشان اور لا ولد ہے. شانئک یعنی آپ سے بغض رکھنے والا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عقد نہیں، یعنی آپ کی کوئی اولاد نہیں.
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی نسل کو چلائے، بس ان قریب آپ کا ذکر ہی ختم ہو جائے گا اور منقطع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، بے نام و نشان اور لا ولد ہے۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے یہاں محمود ہیں اور اس کی مخلوق کے یہاں بھی، اپنی حیات میں بھی اور بعد وفات بھی محمود ہیں، جبکہ جو ان کے دشمن ہیں ان کو ذلت و عار نے گھیر رکھا ہے، اور وہی ہر حصی اور معنوی، ہر خیر و شرف اور نسل سے کٹے ہوئے ہیں، لہذا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے۔ اس آیت میں جو کہ عنوان ہے اس درس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مشرکین کی ایذا رسانی کے خدشے کے پیش نظر خفیہ طور پہ دعوت اللہ شروع کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بعد ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا کہ علی الاعلان دعوت دیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیتے ہوئے فرمایا سورۃ الحجر میں فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین، بس اس کا صاف اعلان کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے، بے شک ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں کے خلاف کافی ہو گیا اور ان کے مکر و فریب کو انہی کے حلق میں ڈال دیا۔ اسی صورت میں آگے فرمایا الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بناتے ہیں سو ان قریب جان لیں گے۔ لہذا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعوت سے نہ روک سکے، نہ ہی لوگوں کو ان کی دعوت قبول کرنے سے روک سکے، اور نہ ہی وہ مکہ اور مدینہ میں اسلام کو محصور کر پائے، بلکہ وہ تو دنیا کے مشرق و مغرب میں اور جہاں جہاں دن و رات پہنچتا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مصداق جیسا کہ سورہ توبہ میں ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک لوگ برا جانیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا دین ان کے برا چاہنے کے باوجود مشرق و مغرب میں غالب آیا اور پھیل گیا، اور اب تک پھیل رہا ہے، اور یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین، میری امت کا ایک چھوٹا سا گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ، ان کو چھوڑنے والا یا ان کی مخالفت کرنے والا ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر یعنی قرب قیامت آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صف میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر لوگ ناپسند کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، وہ کبھی بھی اپنے منہ اور پھونکوں سے اسے نہیں بجھا پائیں گے اس روشنی کو جو ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی حمایت و حفاظت فرماتا ہے۔ بس جب کسی چیز کا اللہ ہی حافظ ہو تو کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسی لیے فرمایا کہ انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں۔ اور سورہ زمر میں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ، اور وہ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے پھر اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ اور فرمایا سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نحل میں ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے،
اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث مباحثہ کیجیے جو سب سے اچھا ہو۔ بے شک آپ کا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر مداومت اختیار کرنے اور اس منہج سلیم پر چلتے رہنے کا حکم دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کیجیے، اور نہ کوئی آپ کو کچھ گزند پہنچا سکتا ہے۔ فرمان ربانی ہے سورہ مائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا ہی نہ کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور لوگوں کی اذیتوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوا۔ بس اسلام غالب آ گیا اور اس کے دشمنوں نے شکست کھائی، اور اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بموجب یہ ہوا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی ہر جگہ آتا ہے، خواہ خطبات ہوں، اذان ہو، اقامت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے ذکر کے ساتھ بلند کیا جاتا ہے، شہادتین میں، ممبروں کے اوپر، یہاں تک کہ آج دنیا کے مشرق و مغرب میں براڈ کاسٹنگ، فضائی چینلز اور ذرائع مواصلات کے ذریعے سے سنا جاتا ہے۔ انسانیت میں سے کوئی بھی اسے منع نہیں کر سکتا۔ تمام دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل کر بھی آپ کی رسالت کی گواہی کی پکار کو نہیں روک سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذکر کی حفاظت فرمائی ہے۔ اگر ہم اہل کتاب کی اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ تاریخ کی طرف لوٹتے ہیں تو پھر کبھی بھی حیرت نہیں ہوتی جو کچھ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تنقیص اور گستاخی کرتے ہیں۔ چنانچہ یہود نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید اذیت پہنچائی۔ سورہ احزاب میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے پاک ثابت کر دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عزت اور مرتبے والے تھے۔ اور فرمایا سورہ صف میں بھی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل ٹیڑے کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بس انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، اور دیگر رسولوں کو بھی اذیت دیتے رہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی طرف آئے۔ بس انہیں نہایت ہی شدید اذیتیں دیں، ان میں سے بعض کو تو قتل تک کر دیا اور بعض کو جھٹلاتے۔ سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ پھر کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا تو ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ اور انہوں نے مدینہ میں ارادہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بچا لیا، اور آپ کے خلاف لوگوں کو انہوں نے بھڑکایا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف سازشیں اور دسیسہ کاریاں رچائیں، بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہی چاہتے تھے، جیسا کہ ان کی سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ عادت رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب سے حفاظت فرمائی۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں، بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی نہ پائے۔ اسی طرح سے نصارہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی۔ کس طرح سے اذیت پہنچائی؟ اس طرح کہ انہوں نے ان کے بارے میں غلو سے کام لیا، یہاں تک کہ کہا وہی اللہ تعالیٰ ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا وہ تین میں سے ایک خدا ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور مسیح علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اور فرمایا سورہ مائدہ میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لو؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ ان كنت قلته فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا ہوگا۔ تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد، میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ ان کا موقف ہے اپنے نبی کے ساتھ کہ ان کے بارے میں شدید غلو کیا اور انتہائی مبالغہ آرائی کہ انہیں ربوبیت کے درجے پر پہنچا دیا، حالانکہ وہ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہی تھے۔ آپ علیہ السلام کا ربوبیت میں کوئی حصہ نہ تھا، نہ ہی آپ علیہ السلام نے رب ہونے کا کبھی دعویٰ فرمایا، بلکہ انہوں نے وہی پیغام پہنچایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ بس یہ دونوں مختلف انتہاؤں پر گامزن ہیں۔ یہودیوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں احانت کی، انہیں قتل کیا اور انہیں جھٹلایا، جبکہ نصارہ نے اپنے نبی کے تعلق سے شدید غلو کیا اور انہیں الوہیت کے مرتبے تک پہنچا دیا، اور یہ بھی اللہ کے رسول اور نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے شدید اذیت کی بات ہے۔ یہ بات انہیں اذیت پہنچاتی ہے کہ انہوں نے ان پر جھوٹ افترا باندھا، لیکن اللہ تعالیٰ برود قیامت اس ہولناک اور رسوا کن موقع پر تمام خلائق کے سامنے ان کو اٹھا پھینکے گا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے جھوٹ افترا کو جو انہوں نے ان پر باندھا اٹھا پھینکیں گے، اور سر عام وہی وضاحت فرمائیں گے جو ان کا رب انہیں حکم دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ مائدہ میں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔
خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ اس میں سچوں کو ان کی سچائی خوب فائدہ دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف ہے کہ جب وہ یہ عظیم جواب ارشاد فرمائیں گے کہ جس پر انہیں تائید الہی اور اس کی تعریف حاصل ہوگی، بس یہود و نصارہ کا سلوک اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے سنا، ایذا رسانی، قتل اور تکذیب تھا، یہاں تک کہ پھر ان یہود و نصارہ نے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ بے شک اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن حسد اور تکبر نے انہیں تسلیم کرنے سے روک رکھا، الاعوذ باللہ۔ اسی طرح یہود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں اور ان پر بری بری تہمتیں لگاتے ہیں اور ان کی والدہ پر بھی تہمتیں لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں برباد کریں۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بری قرار دیا جو کچھ یہ کہتے تھے ان کے بارے میں، اور بیان فرمایا کہ بے شک یہ اس کے بندے اور رسول ہیں، اور ان کا وہ کلمہ ہے جو سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا گیا، اور من جانب اللہ روح ہیں۔ یہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت، ان کا ربوبیت میں کچھ بھی حصہ نہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس قسم کے مواقف رہے ہیں یہود و نصارہ کے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، حالانکہ وہ اہل کتاب اور اہل علم تھے، مگر اپنے علم پر عمل پیرا نہ ہوئے، نہ ہی اپنی کتاب کی پیروی کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں کے بارے میں جو ان کے انبیاء کرام علیہ السلام ان کے پاس لے کر آئے تھے، اتنے جری ہو گئے کہ ان میں تحریف اور تغییر کی اور اسے بدل ڈالا۔ بس اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے خلاف کوئی اتنی بڑی جرت ہو سکتی ہے؟ بس ہمیں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے آج نصارہ میں سے ہانکنے والے جو ہانکتے پھرتے ہیں، ہم تو ان کو مسیحی بھی نہیں کہتے جیسا کہ یہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یا جاہل لوگ ان کو مسیحی کہہ دیتے ہیں۔ یہ مسیحی نہیں ہیں بلکہ یہ نصارہ ہیں، جو نام انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی طرح سے ہم اسرائیل نہ کہیں جیسے یہود کہتے ہیں، بلکہ انہیں بنی اسرائیل کہیں یا یہود کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہود اور بنی اسرائیل نام دیا ہے۔ لہذا ہم کلام کو اس کی جگہ سے نہ ہٹائیں جیسا کہ انہوں نے تحریف کی ہے، بلکہ ان کو ان کے صحیح ناموں سے ہی پکاریں جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا ہے۔ لیکن یہ ایسی قوم ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افطرا باندھا ہے، قدیم دور میں بھی اور اب بھی، اور اللہ کے رسولوں پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں۔ چنانچہ ان سے ایسی حرکتوں کے صادر ہونے پر، یا جو ہو رہی ہیں یا جو مستقبل میں ہوں گی، ہمیں کوئی اچنبھا نہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایذا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو بلا شبہ ہم تمام لوگوں یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے رسول کی نصرت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، اور ان حاسدین کے تمام گروہوں کا رد کریں۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے کہ وہ اپنے رسول کی نصرت کرے اور نصرت فرما بھی چکا ہے، لیکن اس نے ہمیں بھی بطور ہمارے ابتلا اور امتحان کے حکم دیا ہے
کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں. ہم اگر ان کی نصرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر عظیم اور بہت ثواب سے نوازیں گے، اور اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے اور ان کی نصرت نہیں کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہماری بھی کبھی نصرت نہیں فرمائے گا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں عقاب کا شکار ہونا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نصرت کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ خود اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی ہے اور فرمایا کہ انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں. اور فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا حکم دیا ہے خود ہماری مصلحت کی خاطر، تاکہ وہ ہمیں ثواب دے اور ہماری آزمائش اور امتحان ہو کہ آیا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیا ہم واقعی بہادر و شجاع ہیں کہ ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ملامت گروں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، یا پھر ہم نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پس ہمتی اختیار کرتے ہیں، ان مشرکین سے، ان اوثان و بتوں کے پجاریوں سے، ان یہود و نصارہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈر جاتے ہیں. یہ ہے حکمت اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے طلب فرمایا کہ ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی نصرت کرنے پر اکیلا قادر ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ توبہ میں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اگر تم ان کی نصرت نہ کرو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی اس وقت بھی جب کافروں نے انہیں نکال دیا، جبکہ وہ دو میں دوسرا تھا. جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت ان پر اتار دی اور انہیں ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. انشاءاللہ ابھی درس اور اس میں کچھ اہم سوال و جواب باقی ہیں جو یہاں مغرب کی جو ہے نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد اس کو واپس سے جاری رکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں غور سے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہمارا درس جاری تھا اور عنوان آپ کے علم میں ہیں، انا کفیناک المستہزئین، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے خلاف آپ کے لیے کے مقابلے میں آپ کو کافی ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان. اس بارے میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا درس، جو کہ نہایت اہم درس ہے اور موقع کی مناسبت سے ہیں کہ اس تعلق سے بہت سے باتیں اور واقعات چل رہے ہیں اور افراد و تفرید کا لوگ شکار ہیں، تو اس بارے میں صحیح رہنمائی کبار اور راسخ العلم علماء کرام کے ذریعے سے حاصل کرنا یہ ضروری ہے. اسی سلسلے میں ہم نے یہ کوشش و کاوش کی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور اسے قبول فرمائے. ہم پہنچے تھے یہاں پر سورہ توبہ آیت 40 کہ جس میں ذکر ہے کہ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے. اور اس نے فرمائی جب وہ تنہا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے اور انہیں وہاں سے نکال دیا گیا ان کے وطن سے. اس کے بعد شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی مدد و نصرت فرمائی جب کافروں نے آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہجرت کر لی اور صرف
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ وہ اپنے صحابہ سے جا کر مل جائیں جب اللہ تعالی نے آپ کو ہجرت کی اجازت دی۔ یہ بات مشرکین نے سن لی تو انہوں نے چاہا کہ انہیں اپنے صحابہ سے ملنے سے روکیں، اس خوف سے کہ کہیں ان کی کوئی حکومت نہ قائم ہو جائے اور ان کے پاس انصار و مددگار نہ جمع ہو جائیں۔ بس انہوں نے باہم گٹھ جوڑ کیا اور مشاورت کی۔ اسی اثناء میں ان کے پاس شیطان آیا اور انہوں نے اسی کی رائے کو لیا کہ ہر قبیلے میں سے طاقتور نوجوان کو منتخب کیا جائے اور اس کے پاس ہتھیار ہو۔ بس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں تو سب مل کر اکٹھا ایک ہی جو ہے سب ہتھیار سے لیس ہو کر ایسی ضرب لگائیں کہ ان کا خون ان تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے، تو پھر قریش ان تمام قبائل سے یکجا خون کا بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ لہذا انہوں نے اس بات کا عزم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ وہاں اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازش کی خبر کر دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ان کی جگہ ان کے بستر پر لیٹ جائیں تاکہ وہ انہیں دیکھ کر یہ سمجھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ساری رات ان کا انتظار کرتے رہیں جبکہ وہ اپنے بستر پر رہیں۔ پس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے یوں نکل گئے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور توہین مسلط فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل گئے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے جاتے اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ پس وہ اور ان کے ساتھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ چھپتے چھپاتے غار ثور کی طرف نکل کھڑے ہوئے جو کہ مکہ کے جنوب میں واقع ہیں، اور مشرکین سے بچنے کے لیے اسی میں چھپ گئے۔ وہاں مشرکین نے اپنے جاسوس اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے تلاش کر لائیں اور بڑے بڑے انعامات کی پیشکش کی اسے جو ان کو زندہ یا مردہ لے کر آئے، مگر نامراد رہے۔ آخرکار وہ اس غار کے منہ تک پہنچ گئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تھے۔ اس حالت میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدشہ ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں ضرور دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان نازل فرمایا، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اگر تم ان کی نصرت نہ کرو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی اس وقت بھی جب کافروں نے انہیں نکال دیا جبکہ وہ دو میں دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا سورہ انفال میں، اور جب وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں، اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہترین خفیہ تدبیر فرمائی کہ ان لوگوں کو خبر تک نہ ہوئی۔
اور انہیں ان کے بیچ میں سے نکال لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے رسول اور حق کی نصرت تھی۔ ان کے صحابہ کے ذریعے بس وہ ان کے گرد جمع ہو گئے، مہاجرین و انصار۔ مہاجرین وہ کہ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی، اور انصار وہ جو اہل مدینہ تھے، یہ سب کے سب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ بس ان پر مشتمل ایک عظیم لشکر تیار فرمایا۔ آخر کار سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ، جو کہ اسلحہ سے لیس تھے، اسی مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ ذرا دیکھیں، آپ جب نکلے تو 2 تھے، لیکن کچھ ہی برس میں اپنے مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک جمع غفیر تیار فرما دیا، جن کی تعداد 10,000 تھی، وہ بھی مکمل اسلحے سے لیس، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ فتح فرما دیا۔ اور اس وقت مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں تھے، اگر آپ چاہتے تو ان سب کو قتل کروا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم تھے۔ وہ سب مسجد حرام میں جمع تھے، اس بات کے منتظر کہ نہ جانے ان کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوک کریں، کیونکہ خود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر چکے تھے۔ بس آپ کھڑے ہوئے اور کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑے ہوئے فرمایا، اے قریش، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا، جیسا کہ البیہقی کی روایت کہ خیرن اخ کریم وابن اخ کریم، قال اذهبوا فانتم الطلقاء، اچھا ہی کریں گے، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر فرمایا، بعد اس کے کہ آپ کو ان پر قابو تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی اذیتوں اور تنگیوں میں مبتلا کر چکے تھے، لیکن وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے محفوظ رکھا اور بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی اور عزت اور غلبہ عطا فرمایا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، سورۃ الاعراف میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے، لا الہ الا هو یحیی ویمیت، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، بس تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ، جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور فرمایا اسی صورت میں، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، سو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے اور حمایت و توقیر کی اور ان کی مدد و نصرت کی، اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جو ان پر ایمان لائے، ان کی رسالت و نبوت کی تصدیق کی علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کی توقیر و احترام کیا، اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ صرف ایمان لانا اور تعظیم و توقیر کرنا کافی نہیں، لازم ہے کہ اتباع بھی کی جائے۔ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہو، اور آپ کی ہدایت سے ہدایت یاب ہوا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اپنے آپ کو جوڑ دیا جائے، کیونکہ بلا شبہ یہ تمام امور بہت ضروری ہیں، ایمان، توقیر و احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، آپ کی اتباع و اطاعت، یہ باتیں کرنے سے مومنین کو صحیح معنوں میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، خواہ وہ یہود میں سے تھے یا نصارہ میں سے یا پھر مسلمانوں میں سے۔ بس یہود اگر ایمان لاتے اور توبہ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور نصرت کرتے اور اس نور کی پیروی کرتے جو آپ کے ساتھ نازل ہوا، تو وہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہو جایا کرتے تھے، یعنی جو یہود و نصارہ میں سے ایمان لائے وہ خواص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے افاضل میں سے ہو گئے. لہذا یہ آیت بہت اہم ہے ہر اس کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور پیروی کرتا ہے، خواہ عرب میں سے ہو یا عجم میں سے، چاہے مشرکین میں سے ہو یا یہود و نصارہ میں سے، جو کوئی بھی اس رسول پر ایمان لاتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے اور توقیر و احترام کرتا ہے، تو بلا شبہ وہ یہ قدر و منزلت اور درجہ پاتا ہے. جبکہ جو اس سے منہ موڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتا ہے تو بے شک وہ ذلیل ترین اور حقیر ترین ہو جاتا ہے، اس دنیا میں اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم رسید ہو جاتا ہے. اسے ہرگز بھی اس کا مال و اولاد اور دنیاوی جاہ و منزلت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. عن قریب یہ سب چلا جائے گا اور نہیں باقی رہے گا سوائے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نصرت کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ ان کے آگے آواز تک بلند کرنے سے منع فرما دیا ہے. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو اور نہ بات کرنے میں ان کے لیے ایسی آواز اونچی کرو جیسے آپس میں آواز اونچی کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. اور مومنین کو حکم دیا کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونا چاہیں آپ کے گھر میں تو ضرور اجازت طلب کریں اور زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھیں، کیونکہ انہیں ان کے دیر تک بیٹھے رہنے سے تکلیف ہوتی ہے. لہذا اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی ہوتی ہے. فرمایا سورہ احزاب میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے، اس حال میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو. ہاں البتہ جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں دل لگا کر نہ بیٹھ جایا کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. بے شک یہ بات نبی کو تکلیف دیتی رہی مگر وہ تم سے اٹھنے کا کہنے سے شرم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور جب تم ان سے یعنی ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. اور تمہارا کبھی بھی حق نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو. بے شک یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب سکھلایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک تمام مخلوق میں سب سے اعظم، اکرم اور اشرف مخلوق ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الخلق اور اکرم الخلق اور سید ولد آدم ہیں. لازم ہے کہ ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. آپ کی رسالت عام ہے، بس لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے اور ساتھ میں ان کا احترام ہو. احترام رسول میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احترام کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد شدہ حدیث صحیحہ کا احترام کیا جائے. اگر ایک مسلمان کو پہنچ جائے تو وہ سنے، اطاعت کرے اور سر تسلیم خم کر دے.
اگرچہ وہ اس پر گرا ہی کیوں نہ گزرے، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جان کر اس پر صبر کرے، اور اس لیے بھی کہ اس کا انجام کار اچھا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع منا حدیثا فحفظه وبلغه كما سمعه نضر الله وجهه فرب مبلغ اوعى من سامع، جیسا کہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے کہ جس نے ہم سے حدیث سنی پھر اسے حفظ کیا اور جیسا سنا تھا ویسے ہی آگے پہنچا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ جسے پہنچایا گیا وہ اس حقیقی سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا سمجھدار ہو۔ اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے بعد دوسری وحی ہے، پس اس کا احترام واجب ہے، لازم ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اور قطعاً اس سے لاپرواہی نہ برتی جائے اور اسے نافذ کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اسی صورت میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو رسول کی اطاعت کرے تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور سورہ قصص میں فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لیں کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہماری موجودہ حالت یہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خود مسلمانوں کی اولاد میں سے ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ کیسے؟ یہ برے مقالات جو کہ اخبارات میں نشر ہوتے ہیں کہ جن میں مطالبہ کیا جاتا ہے حجاب کو اتار دیا جائے، عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس حجاب کو اتار پھینکیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس حجاب کو اتار پھینکیں۔ کیا یہ بات اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے اکرام اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، جبکہ مونچھوں کو پست کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب جو اس کے برعکس معاملہ کرتے ہیں کہ داڑھی کو منڈوا دیتے ہیں جبکہ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان نہیں؟ اور جس کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ عورتوں کو مردوں کے ساتھ اختلاط کا حکم دیتے ہیں، انہیں شرم و حیا کو اتار پھینکنے کا حکم دیتے ہیں۔ کیا یہ سب باتیں اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مخالفت رسول میں سے نہیں؟ لہذا اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں تو سب سے پہلے اپنے نفس کے اندر ان کی نصرت کریں، اس طرح کہ ہم ان کی تعظیم کریں، ساتھ میں ان کی سنت اور ان کے مقام کی بھی تعظیم کریں اور غایت درجے ان کا احترام کریں۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی بے قدری نہ کریں اور نہ ان کی مخالفت کا حکم کریں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ اس زمانے کے لحاظ سے ٹھیک نہیں، یہ جدید تہذیب و تمدن کے موافق نہیں۔ کیا یہ سب سے بڑی بے ادبی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں؟ اسی طرح ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور ان کی حرمت میں سے ہیں کہ ہم ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا احترام کریں، ان کے بارے میں کسی قسم کی زبان درازی نہ کریں یا ان کی شان میں تنقید کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
جیسا کہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث لا تصبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے جتنا بھی سونا خرچ کیوں نہ کر دے، وہ ان کے ایک مد یا اس کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و ازواج مطہرات کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ سورہ احزاب میں فرمانے والی تعالیٰ پہلے بھی آپ نے سنا کہ وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما، اور تمہارا کبھی بھی حق نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی مائیں ہیں، واجب ہے کہ ہم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان کا احترام کریں، آپ کے بعد ان سے نکاح نہ کریں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں بھی بیویاں ہوں گی، لہذا جائز نہیں کہ ان کے بعد ان سے نکاح کریں، نہ ہی کوئی بھی ان میں طمع رکھے، کیونکہ وہ امہات المؤمنین ہیں۔ چنانچہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں سے ہیں اور امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہیں۔ واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت کی اور جو کچھ آپ لے کر آئے اس کی قدر پہچانیں، مگر حال یہ ہو کہ ہم نصارہ کا تو رد کریں اس بات پر کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بری تصاویر بنائی، اگرچہ ان کا اس پر رد کرنا برحق ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس منہ سے ان کا رد کرتے ہیں، جبکہ ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے افعال، حرکتوں اور تحریروں سے اذیت پہنچانے والے ہیں۔ کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ کیا اس طرح ہم اس بات میں تضاد کا شکار نہیں؟ لہذا واجب ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے بھی کریں، تاکہ کلام کے ذریعے ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنا صحیح قرار پا سکیں، جو کہ ہمارے اعمال کے موافق ہو۔ ورنہ تو ہم کس طرح سے محض اپنی زبان سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا دعویٰ کریں، مگر آپ کی اتباع سے بھاگیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جمود اور قدامت پسندی سے تعبیر کریں اور یوں کہیں کہ یہ تو بس اس قوم کے لیے تھی جو گزر چکی، ہمارے اس مستقبل کے زمانے کے لیے نہیں ہے۔ صد افسوس کہ یہ باتیں موجود ہیں اور ہمارے ملکی جرائد و اخبارات میں نشر ہوتی ہیں، اور ہمارے دشمنان اسے پڑھتے ہیں، یہود و نصارہ پڑھتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ چنانچہ ہمیں اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ہوتی ہے۔ ہم اپنے نفس میں ان کی نصرت کریں، اپنے اقوال میں ان کی نصرت کریں، اپنے اعمال میں اور ہر پہلو میں ان کی نصرت کریں، تاکہ یہ نصرت صحیح طور پہ نصرت کہلائے، صرف زبانی کلامی دعویٰ نہ ہو۔ یہ بہت عظیم اور اہم مسئلہ ہے۔ کبھی بعض لوگ نصارہ پر رد کرنے میں بڑا جوش و جذبہ دکھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ نصارہ کا تو یہی وتیرہ رہا ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، خصوصاً سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تو کام ہی یہی ہے اور ان کا مشغلہ ہی یہی ہے۔ ان سے پہلے کے انبیاء کرام کے ساتھ بھی وہ یہی کرتے آئے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم ان کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جب باریک بینی سے اپنا جائزہ لیں تو خود ہمارے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف بہت سے مخالفات نظر آتی ہیں۔ پھر ہم کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے والے بن سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اس صورت میں نصرت یا بالکل ناپید ہوگی یا پھر ناقص ہوگی، بس ہم پر واجب ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نقصان کسی فائدے کا سبب ہو، یعنی یہ جو واقعات ہوئے ہیں کہ نصارہ نے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے اس طور پہ نفع بخش ہو کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
معاملے پر نظر ثانی کریں، اپنی ذات کی طرف پلٹیں اور جو نقص اس میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی توقیر اور احترام کے تعلق سے اسے صحیح کریں، اپنی اصلاح کی طرف دھیان دیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور اپنی اولاد کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و نصرت پر تربیت کریں اور ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت واضح کریں۔ اس صورت میں یہ حادثہ مسلمانوں کی بیداری کا سبب بنے گا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے مواقف پر غور و فکر کریں گے اور عبرت پکڑیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے اعمال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا حسان بن ثابت، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم شعراء صحابہ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے اور مشرکین کے اشعار کا جواب دیا کرتے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس بات کا حکم دیتے تھے اور سیدنا حسان رضی اللہ عنہ سے فرماتے کہ ان کو جواب دو، وَمَعَكَ روح القدس، انہیں جواب دو، روح القدس تمہارے ساتھ ہیں، جیسا کہ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ صحیحین وغیرہ میں موجود ہیں۔ اور سیدنا حسان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری اور میرے ماں باپ کی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے تمہارے سامنے دیوار ہیں، بس آپ رضی اللہ عنہ اپنے اور اپنے والدین کی عزت کو ناموس رسالت پر قربان کرتے تھے۔ یہ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں پر واجب ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے سلوک، افعال اور تصرفات پر ذرا نظر کریں اور اپنے ماحول کی اصلاح کریں۔ اس پہلو سے یہ واقعہ ہمارے لیے بیداری کا سبب ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے ان دعووں سے کسی دھوکے کا شکار نہ ہوں کہ وہ ہم سے قرب اور بھائی چارہ چاہتے ہیں اور تہذیبوں کا تقارب وغیرہ۔ وہ یہ اس لیے خواہاں ہیں تاکہ اسلام کو ان کے ادیان جو کہ ادیان باطلہ ہیں کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اس صحیح اسلام کو جو کہ اللہ تعالیٰ کا دین حق ہے اسے ادیان باطلہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور یہ کہا جائے دیکھو یہ سب ادیان ہیں اور ہم آپس میں متقارب اور مجتمع ہیں، حالانکہ وہ لوگ نہ ہمارے دین پر ایمان لاتے ہیں نہ ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبکہ ہم ان کے انبیاء کرام علیہ السلام اور جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم تو ان سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہی ہمارے دین پر ایمان لاتے ہیں اور چاہتے ہیں ہم سے یہ ہیں کہ ہم ان کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور آپ سے یہودی ہرگز راضی نہ ہوں گے اور نہ نصارہ یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آیا ہے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے چھڑانے میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار۔ اور فرمایا سورہ ممتحنہ میں إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف برائی کے ساتھ بڑھائیں گے اور چاہیں گے کاش تم بھی کفر کرو۔ سورہ نساء میں بھی یہی مضمون ذکر کیا کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ چاہتے ہیں کاش تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ پھر ہم کیسے ان کے اور ان کے جھوٹے دعووں کے دامے فریب میں آ سکتے ہیں اور کہیں کہ ہم قریب آنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین حق اور دین باطل میں، دین محکم اور دین منسوخ میں تقارب ممکن ہی نہیں۔ اب کوئی دین نہیں سوائے اسلام کے، اب کوئی دین نہیں سوائے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ادیان نہیں سوائے دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں تقارب بین الادیان اور تعاون یا اس جیسی باتیں اور باطل دعوے؟ ہمیں چاہیے کہ اس سے چوکنا رہیں اور اس دھوکے میں نہ رہیں کہ وہ ہماری چاپلوسی کر کے اور بہلا پھسلا کے اس فریب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت یوں آشکارا فرمائی ہے سورہ آل عمران میں، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو مارے غصے کے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دیں اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ آگے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کیے رہو تو ان کی چالیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ بے شک وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یہ ہے ان کا وتیرہ، لہذا ہم ان کے تقارب بین الادیان کے باطل دعووں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ چاہتے ہیں تاکہ ہم اس چیز کو جس پر یہ ہیں صحیح ماننے لگیں۔ وہ دراصل یہ چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اس چیز کو جس پر ہم ہیں صحیح دین ماننے کو تیار نہیں۔ یہ تو نہایت ہی عجیب سی بات ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان گمراہ کن دعووں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہی کچھ مجھے عرض کرنا تھا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہی کچھ مجھے عرض کرنا تھا، واللہ عالم۔ آخر میں دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے دین کی نصرت فرمائے، اپنے کلمے کی سر بلندی فرمائے اور اس کے دشمنان کو شکست دے اور ہمیں حق بنا کر دکھائے اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل بنا کر دکھائے اور اسے اجتناب کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے ولاۃ امور حکمرانوں کو ہدایت دے اور ان کو ہر صالح قول و عمل کی توفیق دے، اور انہیں ہر اس چیز کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمین کی خیر و بھلائی ہو، اور انہیں دشمنوں اور حاسدین سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ان کے ذریعے اپنے دین کی نصرت، اپنے کلمے کی سربلندی، اپنے دشمنوں کی سرکوبی فرما، اور ان کے ذریعے سے اپنے بندوں اور ملکوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین، اور مسلمانوں میں جو بگاڑ و فساد ہے اس کی اصلاح فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کے بعد شیخ سے جو ہے کچھ سوالات کیے گئے جو کہ کافی زیادہ ہیں، 40 کے قریب ہیں، کچھ اور بہت سے بلکہ اکثر سوالات موضوع سے متعلق نہیں ہیں، چنانچہ جو موضوع سے متعلق سوالات ہیں اس کا ہم جو ہے مختصر ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عنقریب قریب یہ کتابی صورت میں بھی ہم جاری کریں گے تو اس میں ان تمام کے تراجم شامل ہوں گے۔ شیخ سے سوال ہوا کہ فضیلت الشیخ وفقکم اللہ، ہم دفاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے شرعی ضوابط سے منضبط کر سکتے ہیں، اور کیا مظاہرے کرنا بھی شرعی وسائل میں سے ہیں؟ بارک اللہ فیکم۔ شیخ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رد کتاب و سنت کی روشنی میں ہی ہونا چاہیے، ہم اپنی طرف سے اس میں باتیں اور مصطلحات ایجاد نہ کریں۔
نہ ایسی بدعات ایجاد کریں جو اس سے پہلے موجود نہ تھیں، جیسے مظاہرات اور احتجاجات اور اس جیسی چیزیں۔ سوال ہوا کہ ڈنمارک ملک کے بارے میں ہم پر کیا واجب ہے کہ جو بارہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے استہزاء و مذاق کرتا رہتا ہے، آپ ہمیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ جواب میں شیخ فرماتے ہیں کفار کے تعلق سے عموماً بھی اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری شریعت کے در پہ ہوتے ہیں ان کے تعلق سے خصوصاً بھی ہم پر واجب ہے کہ ہم ان پر رد کریں، ان کے شبہات کا ابطال کریں، اور جو عیوب ان کے ہاں پائے جاتے ہیں اس کا تذکرہ کریں۔ ہم ان کے اصل دین کو عیب نہیں لگا رہے، بلکہ جو کچھ نئی باتیں انہوں نے اس میں ایجاد کی اور جو تبدیلی اور تغیر انہوں نے کیا اس کا عیب بتلا رہے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ کہہ دیں کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں؟ وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصہ ہوا اور جن میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں زیادہ برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو ہم ان کا رد اس طور پہ کرتے ہیں کہ جو ان کے یہاں ایسی خباثتیں پائی جاتی ہیں جن کے وہ انکاری نہیں ہیں، جو ان کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے کافی ہیں، ان کے اوپر ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، بلکہ ہم تو صرف ان کے یہاں جو خباثتیں پائی جاتی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس کے بارے میں ان پر نکیر خود ان کے انبیاء اور علماء نے فرمائی، وہ ذکر کریں تاکہ ان کی اصلیت سب کو معلوم ہو۔ جہاں تک بات ہے تجارتی بائیکاٹ کی، تو یہ شرعی سیاست میں سے ہیں جو منحصر ہے ولی امر کے ثوابدید پر۔ اگر ولی امر حکم کرتا ہے ان کا بائیکاٹ کرنے کا تو ہم کریں گے۔ یہ ولی امر کے دائرۂ اختیار میں سے ہیں کہ وہ اجتماعی طور پہ بائیکاٹ کا حکم دے، لیکن اگر انفرادی طور پہ کوئی بائیکاٹ کرتا ہے تو یہ نہ ان کے نقصان کا سبب بنتا ہے، نہ ہی اس کی کوئی خاص تاثیر ہے۔ آگے شیخ سے سوال ہوا کہ ہم نے بعض ایسی کانفرنسوں کے بارے میں سنا جو نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر منعقد کی گئیں، جس کا انعقاد کرنے والے بعض ایسے لوگ بھی تھے جو دعوت کی طرف منسوب ہوتے ہیں لیکن گمراہی کے داعیان ہیں، جیسے حبیب الجفری جو کہ صوفی ہے، اور ان گمراہ کانفرنسوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ڈنمارک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کیا اس قسم کی کانفرنسز بھی نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار ہوں گی؟ شیخ فرماتے ہیں واجب ہے کہ اس قسم کی کانفرنسز یا سیمینارز میں وہ علماء کرام شرکت کریں جو بحسن خوبی اس تعلق سے رد کر سکتے ہوں اور وہ یہود و نصارہ کے معائب کو اچھی طرح سے جانتے ہوں اور بحسن و خوبی ان کا رد کر سکتے ہیں، جو اس چیز کے مطابق ہو جو کچھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے۔ لیکن جو محض دانشور یا مفکرین قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ ان پر اور ان کے شبہات پر صحیح طور پر رد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ زیادہ سے زیادہ بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا انکار کریں گے، لیکن مجادلہ اور مناظرہ تو صرف وہ اہل علم کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے راسخ علم اور فہم عطا فرمایا ہے۔ یہ لوگ ان کی شبہات کا توڑ کر سکتے ہیں، اور جہاں تک بات ہے بائیکاٹ کی تو اس کے بارے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں اس سے پہلے والے سوال میں ذکر ہوا۔ شیخ سے سوال ہوا یا شیخنا، ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور آپ پر اور آپ کے علم پر اعتماد کرتے ہیں، اور جس قول کے آپ قائل ہیں ہم بھی وہی کہتے ہیں، لیکن شیخنا ہمارے کلیجے کٹے جاتے ہیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا جاتا ہے جب ہم نبی رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کے تعلق سے کچھ سنتے ہیں، بس ہم اپنے مدارس کے طلباء کی کس طرح سے رہنمائی کریں اور انہیں کس چیز کی نصیحت کریں۔ یہ خیر کی علامت ہے کہ آپ کو بہت اثر ہوتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ خیر کی علامت ہے کہ آپ کو بہت اثر ہوتا ہے ان باتوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی جاتی ہیں۔ یہ بات ایمان پر دلالت کرتی ہے الحمدللہ، اور آپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی مدارس اور گھروں پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع پر تربیت کریں اور انہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کرتے رہیں اور اسی پر انہیں پروان چڑھائیں، ساتھ میں دشمنوں کے شبہات کا رد کریں اور اپنی اولاد کو وہ حجت و دلائل مہیا کریں جن کے ذریعے وہ ان شبہات کا رد کر سکیں۔ یہ تعلیم و تربیت سے ہوگا، یہ کام تعلیم و تربیت کے ذریعے ہوگا، اور توحید اور عقائد کے مناہج الحمدللہ جو آج مقرر ہیں مساجد میں، مدارس میں، معاہد و کلیات میں، آپ کو چاہیے کہ ان کا خصوصی اہتمام کریں، انہیں پڑھانے، حفظ کرنے اور فہم کے اعتبار سے، تاکہ آپ کے پاس وہ ہتھیار ہو جس کے ذریعے سے آپ ان لوگوں سے داخل و خارج ہر محاذ پر نمٹ سکیں۔ داخل میں جو منافقین ہیں اور خارج میں یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں، لازم ہے کہ علم نافع اور کتاب و سنت کی شرعی حجتوں کے ہتھیار سے لیس ہوں۔ سوال ہوا کہ بعض عبارتوں کے لکھنے کا کیا حکم ہے، جیسے آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ، یا پھر میں اپنی روح و جان آپ پر قربان کرتا ہوں یا رسول اللہ۔ جواب میں شیخ فرماتے ہیں ان پر فدا ہونا اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی میں اپنے ماں باپ آپ پر قربان کرتا ہوں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں، یہ سب اچھی بات ہے۔ پھر شیخ سے پوچھا صاحب کا سوال سے ملتا جلتا سوال ہے کہ اس قسم کی عبارت کو لٹکانے کا کیا حکم ہے۔ شیخ جواب میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تلواریں اٹھائیں اور ہتھیار اٹھائے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اپنی جانوں تک کو اللہ عز و جل کے لیے فی سبیل اللہ اور نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیچ ڈالا۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان نہیں سنا سورہ توبہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم۔ کہ اے مومنو تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑا، اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ اور لوگ بدل کر لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کر سکو گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اگر تم ان کی نصرت نہ کرو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی، اس وقت بھی جب کافروں نے انہیں نکال دیا، جبکہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت ان پر اتار دی اور انہیں ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ شیخ سے اسی کے بارے میں سوال ہوا کہ ان اوراق اور عبارات کو گاڑیوں پر لٹکانے کا کیا حکم ہے؟ شیخ فرماتے ہیں یہ جو مظاہر ہیں میرے خیال سے انہیں نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ وہ عنقریب اس سے خوش ہوں گے کہ دیکھو، یعنی کافر خوش ہوں گے کہ دیکھو ہم نے ان پر اثر
ڈال ہی دیا اور ان میں اثر انداز ہو ہی گئے۔ بعض ایسے مظاہر ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ہم ان کا رد کرنے والے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور ہم پر اثر انداز ہوئے ہیں، کیونکہ بلا شبہ ہر حال میں وہی لوگ شکست خوردہ ہیں الحمدللہ، لیکن ہم اس بات کو دروس، خطبوں، تقاریر، ریڈیو اور ذرائع مواصلات جو ان چیزوں کو لوگوں میں نشر کرتے ہیں وہاں اسے بیان کریں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ جو مظاہر ہیں دیواروں پر یا گاڑیوں میں یا یہاں وہاں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ شیخ سے سوال ہوا کہ فضیلت الشیخ، ہم وہ اقدام اور اسالیب جاننا چاہتے ہیں جو واقعی کارگر ہوں نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں۔ شیخ نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی اتباع کو صحیح طور پر اپنایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ہر کسی کے قول پہ فوقیت دی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب پر فوقیت دی جائے، یہ پہلی چیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور پیروکاروں کی سیرت کو پڑھا جائے، تاکہ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم ان کے نقش قدم پر چلیں کہ انہوں نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی تھی، کس طرح سے انہوں نے نبی کریم کا دفاع کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ سے پوچھا گیا کہ یہود و نصارہ پر عمومی ہلاکت کی بد دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ جیسے میں یہ کہوں کہ اللہم علیک بالیہود، اے اللہ یہود کو پکڑ لے، یا ان کو شمار کر کے چن چن کر سب کو قتل فرما دے، وقتلہم بددا، کیا یہ جائز ہے؟ تو جواب میں شیخ نے فرمایا جی بالکل، جو مسلمانوں پر زیادتیاں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر بد دعا کی جا سکتی ہے، کیونکہ بلا شبہ انہوں نے ظلم و جور کیا ہے تو ان پر بد دعا کی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا شیخ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دعا کا کیا حکم ہے کہ اللہم ارفع شانہ، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند فرما۔ تو اس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند فرمائی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا، اور فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر، بے نام و نشان اور لاولد ہے۔ سورۃ القوثر اور سورۃ الشرح اور ان سے پہلے سورۃ الضحیٰ، ان میں بیان ہے اس شان کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ شیخ سے سوال ہوا کیا یہ دعا میں زیادتی کرنا جو کہ ممنوع ہے حدیث میں نہیں کہلائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند فرمائی ہے، پھر اس طریقے سے دعا کرنا؟ جواب میں شیخ فرماتے نہیں، یہ دعا میں زیادتی کرنے میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو اللہ کے اس فضل کا ذکر ہے جو ہم پر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، کیونکہ ہم تو وہی کچھ بیان کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس رسول کے حق میں بیان فرمایا ہے، لہذا یہ تو اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا اعتراف کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو حکم فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو خوب بیان کرو۔ چنانچہ یہ تحدیث نعمت میں سے ہیں اور اس چیز میں سے ہیں جو کفار کو غصہ دلائے۔ سوال ہوا کہ آپ کی ان کو کیا نصیحت ہے جو یورپ میں رہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم سنتے رہتے ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں آخر وہ کیسے یورپ میں رہ سکتے ہیں جبکہ ایسوں کو سننا پڑتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کریں، آپ کی شان میں گستاخی کریں؟ بلا شبہ اسے ان کے درمیان نہیں رہنا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں منتقل ہو جائے جہاں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی جاتی ہو۔ شیخ سے پوچھا گیا کہ احسن اللہ علیکم، یہ سائل کہتا ہے کیا اس کافر کا قتل جائز ہے جس نے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی کارٹون بنائے تھے؟ شیخ فرماتے ہیں یہ سلامتی کا طریقہ نہیں، خود سے قتل کر دینا، اور یہ ان لوگوں کے مسلمانوں پر مزید غیظ و شر کا سبب بنے گا
لیکن جو چیز انہیں کافروں کو ایسی حرکات سے روکنے والی ہے وہ ان کے شبہات کا رد کرنا ہے اور ان کے عیوب و بے حیائی کو ظاہر کرنا ہے۔ البتہ ہاتھ یا اسلحے سے نصرت کرنا یہ مسلمانوں کے ولی امر حکمرانوں کا کام ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے ادا کر سکتے ہیں۔ شیخ سے پوچھا گیا کہ آپ کی ان اسلامی چینلز کے لیے کیا نصیحت ہے جو آج کل منظر عام پر آئے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ہماری یہی نصیحت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اس میں وہی چیز نشر کریں جس میں مسلمانوں کے دین، عقیدے، عبادات اور اخلاق میں فائدہ ہو، اور ان چیزوں سے بچیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، جو کہ غفلت کا سبب ہے اور وقت کا ضیاع ہے۔ ان باتوں سے بچیں اور وہ واقعی اپنے نام کے مصداق اور مطابق صحیح اسلامی ہی ہوں۔ اور پھر پوچھا گیا کہ آج کل بعض چینل صرف اسلامی اناشید کے لیے مخصوص کھولے جاتے ہیں جیسے چینل شدا وغیرہ، بس کیا اس قسم کے چینل ہمارے لیے جائز ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں نہیں، یہ گانے ہی ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ شیخ سے پوچھا گیا کہ چند غیر متعلقہ سوالات ہیں۔ آخر میں جو ہے ایک متعلقہ سوال بھی ہے۔ پوچھا گیا کہ میں نے ائمہ مساجد میں سے ایک کو سنا، وہ سورۃ المدثر کی اس آیت انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر کہ بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بشر کے لیے ڈرانے والی ہے، کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ لإحدی الکبر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرنا ہے، کیا یہ صحیح تفسیر ہے؟ شیخ اس کے جواب میں فرماتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی شامل ہے، لیکن یہی اکیلی مراد نہیں اس سے، لیکن ہاں البتہ اس میں ہر بڑا گناہ داخل اور بڑا جرم داخل ہے، اس میں ہر بڑا گناہ اور بڑا جرم داخل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی تمام مسلمانوں کو توفیق دیں اور اپنے جو ہے کردار، عمل سے، علم سے، اخلاق سے، عقیدے سے، ہر چیز سے نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کی تمام مسلمانوں کو، حکومتوں کو، عوام کو توفیق دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔